نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم 25 پارہ 10 رکوع تک ترجمہ پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ اب ہم 11 رکوع سے لاسٹ یعنی 20 تک پڑھ لیں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ نشانہ دے کے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جو سردار تھے، جس کو سردار بنایا تھا، ان کے پاس بھیجے۔ تو اس نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا، جبھی وہ ان پہ ہنسنے لگے۔ جب یہ نشانیاں لے کر گئے، نشانیاں دے کر وہ ہنسی مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی۔ ایک نشانی دکھاتے نہیں سمجھتے، اور ایک نشانی دکھاتے اس سے بڑی، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا، اب وہ نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں گرفتار کیے کہ وہ باز آ جائیں اور بولے کہ ہاں اسے جادوگر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باز آنے کا حکم دے رہے ہیں، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، اور اس عہد کے سبب جو اس کا تیرے پاس ہے۔ ان کو جو عہدہ ملا ہے، وہ عہدے کو آتا ہم کو بھی دعا کرو، ہم بھی رسول بنیں گے، بول رہے۔ بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے مصیبت ٹال دی تو اللہ تعالیٰ کہیں جو تمہارے پاس جو ہدایت آئی ہے وہ تو ان کو سنا دو۔ تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ بے شک ہم ہدایت پر آئیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے وہ مصیبت ڈال دی، جبھی وہ اب جیسے مصیبت آئی وہ توڑ دیے وعدہ۔ اور فرعون اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں ہے؟ فرعون پکار کے بول رہا ہے اے میری قوم، کیا اتنی بڑی سلطنت مصر کی نہیں ہے میرے پاس؟ کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی، نہریں بہتی تھی، نہروں کے بازو کی محل بھی تھا فرعون کا، تو یہ نہریں بہتی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں میں بہتر نہیں ہوں سب سے؟ اس سے کہ ذلیل ہے، اس بات سے صاف کر معلوم ہوتا ہے کہ تو اس کے چون نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن۔ اب دوسروں کو بول رہے کہ تم کچھ نہیں ہے، کیا تمہارے سونے کے کنگن ہیں تمہارے پاس؟ یہ پوچھ رہے، یا فرعون پوچھ رہا ہے دوسروں سے، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے اس کے پاس رہتے؟ پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر دیا۔ قوم کو کیا ہے؟ کم عقل کہا۔ تو وہ اس کے کہنے پر چلے، تو پورے کیا ہے، فرعون کی بات جو بولا اس پہ چلے گئے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنے، کم عقل کہہ دیے، جادوگر کہہ دیے، وہ کر دیے، چھوڑ دیے۔ اب فرعون جو بول رہا اس پہ چل رہے ہیں۔ بے شک وہ بے حکم لوگ تھے، پھر جب انہوں نے کیا جس سے ہمارا غضب آیا، ہم نے ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، دریائے نیل کے اندر ڈبو دیا انہیں ہم نے کر دیا اگلی داستان کے کہاوت۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کیے، داستان اور کہاوت پچھلوں کے لیے، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے، جبھی تمہاری قوم ان پر ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ پھر مریم علیہ السلام بہتر ہیں یا ہمارا معبود بہتر ہے، جو خدا جس کو بنا لیے۔ انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر ناحق جھگڑے کو، بلکہ وہ ہیں جھگڑالو ہیں لوگ، وہ تو انہیں مگر اپنے ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا، اور ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بسا دیتے تھے، اور بے شک عیسیٰ السلام قیامت کی خبر دیتے ہیں، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیرو ہو جانا، یہ سیدھی راہ ہے، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روکے گا۔ تم اگر سیدھی راہ پر چلیں گے تو شیطان کچھ نہیں کرے گا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لائیں اور فرمائے کہ تمہارے پاس حکمت سے لے آیا ہوں، اس لیے کہ میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جنہیں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، تو اسی کو پوجو، یہ سیدھی راہ ہے۔ پھر وہ پورا آپس میں مختلف ہو گئے، یہ بات آدھے مانے آدھے نہیں مانے، مختلف ہو گئے۔ تو ظالموں کی خرابی ہے
ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کاہے کے انتظار میں ہے مگر قیامت کے دن پر اچانک آئے گی۔ اب ظالم ہو رہے ہیں، ہاں کون کہاں ہے بتاؤ، انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، قیامت ان پر اچانک آ جائے گی اور انہیں خبر بھی نہیں۔ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار ان سے فرمایا جائے گا، اے میرے بندو آج نہ تم پر خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو ہماری آیت اور ایمان لائے اور مسلمان تھے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، تم اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاطرین ہوئی، ان پر وہ دورہ ہوگا سونے کے پیالوں اور جاموں کا، اور اس میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال سے، تمہارے لیے اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں کھاؤ پیو، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں جائیں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا عذاب، اور وہ اس میں بے آس رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، انہوں گناہ ایسے کیے، اللہ کی باتوں کو جھٹلائے، پیغمبروں کو جھٹلائے، ایسے گناہ کیے کہ اس کو انہوں جو کرے تھے ان کو صلہ مل رہا ہے۔ اور وہ پکاریں گے، اے میرے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، وہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے تھے مگر تم اس کو ناحق گوارا کیا۔ کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے؟ کوئی کام پکا نہیں کیا، تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے اللہ تعالیٰ، میں پکا کام کروں گا، جو نیک ہے جنت، جو گناہگار ہے دوزخ۔ کیا اس گھمنڈ میں ہے کہ ہم کو آہستہ بات اور ان کی مشورت نہیں سننا؟ ہاں کیوں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں، ہم جو بات کر رہے ہیں آہستہ بات کرو، زور سے بات کرو، فرشتے بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں، گناہ لکھ رہے ہیں۔ تم فرماؤ بفرض مہار رحمان کہ کوئی سچا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا، اللہ کے سوا اور کوئی اگر سچا ہوتا تو کہہ رہے ہیں کہ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے میں اس کو مانتا تھا کہ وہ سچا ہے کہ تو کیوں مانو، اللہ ہی سچا۔ پاکی آسمانوں اور زمین کے رب کو، عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، تو اب جو پاکی اللہ تعالیٰ کو پاک ہے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، جو باتیں بنانے والے وہی پچھتائیں گے، اور اللہ کی جو پاکی ہے اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ تو تم انہیں چھوڑو کہ بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں گے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اس دن کو ہم ان کو سزا دیں گے۔ اور وہی آسمانوں والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا ہے، وہی حکمت والا ہے اور بڑی برکت والا ہے، اور اسی کے لیے سلطنت آسمان اور زمین کے جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، قیامت کا علم اسی کو ہے، اور تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہی کو حق رہے گا جو حق کی گواہی دیں گے اور علم رکھیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، جب پچھتائیں گے بولیں گے، جب مان ہو پورا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تو ان سے پوچھیں گے، تم اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم کو کون پیدا کیا، تو انہوں کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے۔ تو کہاں دے جاتے ہیں مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اس نے درگزر کیا، ایمان نہیں لائے درگزر، اور فرماؤ بس سلام ہو کہ آگے جان جائیں گے۔ سورہ دخان ہے، اس میں 59 یعنی 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ہر حکمت والا کام
اس میں بانٹ دیا جاتا ہے. یعنی شب برات جو مناتے ہیں ہم، شب برات کے دن پورے سال کے کون زندہ رہے گا، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کیا کیا ہوگا، کس کے ساتھ حالات کا، اسے پورا لکھا جاتا ہے. یعنی شب برات کی بات طرف اشارہ ہے. اس میں بانٹ دیا جاتا ہے حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے. بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا ہے، جانتا ہے. اور جو رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ کے درمیان ہے اس کا وہ مالک ہے، اور تمہیں یقین ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. وہ جلائے اور مارے تمہارے رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے. تو تم اس دن کے منتظر ہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں کے آسمان لائے گا اور پورا زمین کو ڈھانک لے گا دھواں، اور یہ دردناک عذاب رہے گا. اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لاتے ہیں. بولیں گے جب کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا اللہ تعالیٰ رسول بھیجا تھا. پھر اس سے روگرداں ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے کہے جب ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں تم پھر وہی کرو گے جس دن ہم سے بڑی بڑی پکڑ پکڑیں گے. بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لائے کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں. بول کے بولے جا کے فرعون سے، اور اللہ کے مقابل کسی کی سرکشی نہ کرو، یہ تمہارے پاس ایک روشن سند لایا ہوں. یہ بولے جا کے موسیٰ علیہ السلام، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارہ ہو جاؤ. تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، یہ مجرم لوگ ہیں، ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو رات و رات نکل جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ. نہیں مانے موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ بولے رات و رات وہاں سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ وہاں سے، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ تم بھاگو اور وہ پیچھا کریں گے تمہارا، اللہ کو سب معلوم ہے. اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے گا. دریا کے پاس پہنچے، دریا بہہ رہی ہے، پھر فرعون کا لشکر آ رہا ہے قریب میں، اب پوروں کو قتل کر دے گا، نعوذ باللہ، بالکل قریب آ رہا ہے، دریا بہہ رہی ہے، راستہ رک گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پریشان ہیں. حکم ہوا موسیٰ مارو اپنا عصا دریا کے اندر. تو دریا پہ عصا مارتے راستے کھل گئے اس میں سے. دیکھو ضرور پوچھا کیا جائے گا، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ کھلا چھوڑ دے، بے شک وہ لشکر ڈبو دیا جائے گا. دریا جگہ جگہ کھل گئے، راستے بن گئے، بھاگ کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے نکل گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے. فرعون کا لشکر آیا، فرعون کے ساتھ ہے، فرعون بھی ہے. فرعون دیکھا دریا تو بہنے والا دریا تھا لیکن رک گئے. ارے رکے سے انہوں بھاگے، ہم کیوں نہیں بھاگے؟ ہم بھی بھاگو، ان کے برابر سمجھے. جیسے اندر گئے بیچ دریا کے پاس گئے، دریا کو اللہ تعالیٰ ملا دیے، ڈبا کے ختم کر دیے. جو میں بولنے والے تھے بے شک وہ لشکر ڈبو دیا جائے گا. کتنے چھوڑے گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا. تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی. فرعون سے بے شک وہ متکبر، فخر کرنے والا، حد سے بڑھنے والا تھا. اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا. اس زمانے والوں کے لیے ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، جو سری انعام تھا، وہ اللہ کا انعام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. بے شک یہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے. وہ بولتے تھے فرعون ہم ایک بار مریں گے پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. اگر ہم اٹھائے جانے والے ہیں تو ہمارے باپ دادا جو گزر گئے ان کو زندہ کر کے لاؤ. یہ بولتے تھے فرعون کے لوگ. کیا وہ بہتر ہیں یا تباہ کی قوم اور جو اس سے پہلے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یہ جو بےہود ہے من گھڑت باتیں بولے تھے، اللہ نے ہلاک کیا. بے شک وہ مجرم لوگ تھے، اور ہم نے نہ بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، یہ نشانیاں کے طور پر بنائے ہیں اور انسان کو شکر گزاری کے لیے بنائے ہیں. ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں.
بے شک فیصلے کا دن ہے، ان سب کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی مدد کے لیے کوئی ایک دوسرے کی ہوگی، مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہ عزت والا مہربان ہے۔ بے شک توہڑ کا پیڑ گناہ گاروں کی خوراک ہے، ایک جھاڑ کا نام ہے توہڑ، بلکہ وہ توہڑ کا جو پیڑ ہے وہ گناہ گاروں کا غذا ہے، گناہ گاروں کی خوراک ہے۔ اگلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش وہ کھانے کے بعد ابلا ہوا تانبے کی طرح پیٹ کے اندر جوش مارے گا۔ تکلیف دیکھو، جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، اسے پکڑو ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف، بروز گھسیٹتے لے جائیں گے کافروں کو، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو، چک ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا، ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے، بے شک یہ ہے وہ جس میں تم کو شبہ کرتے تھے۔ بے شک ڈر والے امان کی جگہ رہیں گے، سکون کی جگہ رہیں گے، ڈرنے والے اللہ سے باغوں میں چشموں میں رہیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن، بڑی آنکھوں والیاں، بڑی بڑی آنکھ والی حور اللہ تعالیٰ حوریں دیں گے جنت کے اندر، اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہر قسم کا میوہ ہوگا، امن و امان اس میں پہلی موت کے سوا، اس کے اندر صرف موت نہیں رہے گی، بڑی بڑی آنکھ والی حور ملیں گی، نئے نئے قسم کے پھل میوے ملیں گے، دودھ شہر کی نہریں بہیں گی، موت نہیں آئیں گی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گے، دوزخ میں ڈال دیں گے، اس کے بعد لاسٹ فیصلہ کیا رہے گا؟ جو موت کا فرشتہ ہے سب کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ موت کو ذبح کر دیں گے، اس کے بعد دفن کر دیں گے، موت مر گئی، اب موت آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے وہاں پر، جو جنت میں ہے جنت میں رہیں گے، جو دوزخ میں وہ دوزخ میں رہیں گے، پھر موت نہ چکیں گے، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا تمہارے رب کے فضل سے، یہی بڑی کامیابی ہے، جو وہاں پر آگ سے بچ گیا وہی اللہ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اسی لیے تو اتارا، آسان کیا کہ وہ سمجھے آسانی سے، تو تم انتظار کرو، وہ بھی کسی انتظار میں ہیں۔ سورہ جاسیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، 37 آیتیں، 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ حامیم، کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے، بے شک آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور تمہاری پیدائش میں وہ جو چاہے جانور وہ پھیلاتا ہے، ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں، اور اس میں کہ اللہ نے آسمانوں سے روزی کا سبب اتارا، اس میں زمین اس کے مرے پیچھے زندہ کیا، اور ہواؤں کی گردش دی، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم نے تم پر حق کے ساتھ اتارے ہیں، پھر اللہ اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لاتے ہو؟ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہتان بناتے ہیں، گناہ گاروں کے لیے خرابی ہے۔ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر ہٹ درمی پر جم جاتا ہے، آیتیں سننے کے بعد وہ ہٹ درمی کے اوپر جم جاتا ہے، غرور کرتا ہے، گویا انہیں سنتا ہی نہیں۔ تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کے، اللہ تعالیٰ پر اس کو بھی خوشخبری دو، کہیں کی خوشخبری دو نا، دردناک عذاب ہوں گا۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی کو اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے، ان کے لیے خاری کا عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہیں کچھ کام نہ آئے گا، ان کا کمایا ہوا اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھیں، کوئی کام نہیں آئیں گے، اور ان کے لیے بڑا عذاب رہے گا۔ یہ راہ دکھانا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے دردناک عذاب میں سخت تر عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس کے لیے اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے لیے حق مانو، اور اللہ تمہارے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، آسمان اور زمین جو کچھ ہے
تارے ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سو بھیا ہمارے لیے کیا کرے، ان لوگوں کو کام میں لگا دیے اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اپنے حکم سے بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ فرما اور درگزر کریں ان سے اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کے اس کی کمائی کا بدلہ دے، جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے اور برا کام کرے تو وہ برے کے ہوں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دی، پاک صاف ستھری روزیاں دی، اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں اس کے کام کیے روشن دلیلیں دی تو انہوں نے اختلاف نہ کیا، مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد کرنا شروع کر دیے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کام کے لیے عمدہ راستے پر تمہیں کیا تو اسی راہ پر چلو اور نادانوں کے خواہشوں کا ساتھ نہ دو، بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہیں دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے۔ یہ لوگوں کو آنکھیں کھولتے دکھاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، کہ ان کی زندگی موت برابر ہو جائے گی۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا ہے، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، اور اللہ نے اسے با وصف علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیا، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ کوئی راہ نہیں دکھائے گا۔ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بولے وہ تو نہیں، مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ کافر بولیں گے وہ آخرت کا تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ زندگی ہماری دنیا کی ہے بولیں گے مرتے ہیں اور جیتے ہیں، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے کافروں کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ وہ تو نرے گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ جو مر گئے تھے زندہ کر کے بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے اور تم کو مارے گا، پھر تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت، اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہارے ہیں، اور تم ہر گناہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے رہیں گے، اور ہر گناہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، بولیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو تم نے کیا، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں لے لے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم تکبر کیوں کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا تھا، کافر بھی مانیں گے، جب بولیں گے بالکل اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں۔ تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا تھا اور ہمیں یقین نہیں، اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کو ہنسی بناتے تھے۔ اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑیں گے جسے تم اپنے اس دن کے لیے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آ گئے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے یہاں پر، اور اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹا بنایا تھا، مذاق اڑایا تھا، اور دنیا کی زندگی میں تم فریب کر رہے تھے۔ تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے گا۔
تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہاں کا رب، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہمارا 11 سے 20 تک 25واں پارہ 11 سے 20 رکوع یعنی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ دوسری کلاس میں ہم 26واں پارہ اسٹارٹ کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ آپ کو بھی بہترین صحت عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں آپ کو اور مجھے، ان لوگوں میرے کو بھی اور میرے گھر کے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، جہاں جہاں مسلمان بیمار سب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ جن بندوں پر انعام عطا فرمایا ہے ہم گناہ گاروں کو وہ انعام والے بندوں میں شامل کرے، اور ہماری دعاؤں کو آخر دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔